اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری عشرہ یعنی کہ تیسرے عشرے کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں کرنا ہے۔ اب طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں ہیں۔ آپ نے اب آخری ان طاق راتوں میں جو خاص عمل، خاص وظیفہ کرنا ہے، خاص دعا پڑھنی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس پر عمل کر کے آپ نے رمضان المبارک کی فیض و برکات حاصل کرنی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو کرنے سے نہ صرف آپ مالی پریشانی، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس عمل کی برکت سے آپ بروز قیامت ان قرآنی کلمات کی برکت سے آپ جہنم سے بھی آزادی پا سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی دنیا سنورے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کی آخری راتوں میں یعنی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں جہنم کی آگ سے نجات کی دعا کرنی ہے، کیونکہ اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات، اپنی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان راتوں میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام حاصل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 راتوں یعنی کہ آخری عشرے کے فضائل اور زیادہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں عبادت، اطاعت، شب بیداری اور ذکر اور فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ احادیث مبارک میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے اور عبادت کرنے کی تلقین فرماتے۔ باحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ میری اسلامی بہنوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے مراد کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر قیام کیا جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح ہم اللہ کے عاجز بندے بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ میری اسلامی بہنوں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ باحوالہ صحیح بخاری شریف۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی، ہر سائد اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں ایک عظیم رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ شب قدر کی رات کس طاق رات میں موجود ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی یہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کی رات آتی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت قدر نازل فرمائی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں،
ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد نصیبی سے بچائے۔ اللہ کی ذات ہماری چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ تو اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر کے اللہ کو راضی کریں تو ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو خاص قرآنی عمل، خاص قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی جو آپ نے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں خاص یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اب آپ کے ساتھ اس دعا کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عمل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی جو آپ نے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں پڑھنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس دعا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جو کوئی صبح اور شام کے وقت اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے آگ سے نجات ہے۔ تو اگر اسی دعا کو ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں رات کے کسی حصے میں بھی آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ جو کوئی اس دعا کو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھے گا اور وہ بھی ہاتھ کی انگلیوں پر، تو اللہ کی ذات ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلا دے گا، کیونکہ یہ ایسے قرآنی کلمات ہے کہ جن کی برکت سے ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھیں۔ رات کے کسی بھی حصے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر آسان عمل ہے۔ اس عمل کو رمضان کے آخری عشرہ مبارک میں خود بھی کریں، اپنے عزیزوں قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔